السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج بھی میں ایک نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، بہت ہی کوئی ایک یاد دہانی والا موضوع ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، یا پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار آیت الکرسی پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے، مطلب ان کو ریپیٹیڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، لیکن ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آیت الکرسی کیوں پڑھنی چاہیے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان آیتوں کا ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو میں آج آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، ویسے تو اس کے بہت ساری فضیلتیں ہوں گی، لیکن کچھ مین چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پہلے ایک چیز بتاؤں کہ آیت الکرسی کب کب پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھا کریں۔ اس کا بہت ثواب ہے۔ اس کا ثواب اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ جیسے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، لیکن اتنا ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں جو ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس کا ثواب بھی ویسے تو اتنا زیادہ شاید آئی تھنک بیان نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور کافی ساری بیماریوں کا علاج ہے آیت الکرسی۔ دوسری چیز یہ، آیت الکرسی جب بھی سفر میں نکل رہے ہیں، کسی بھی سفر پہ، بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، تو آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ فرشتے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور آپ کے گھر کو بھی آپ کی اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کا مین مقصد یہ کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے اللہ پاک آپ کو، آپ کی ضرور حفاظت کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کل جس طرح ہم کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ اس بات کو بہت اچھے، کراچی میں اب تو یہ ہر جگہ بہت کامن ہے کہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یار ہم نیا موبائل لے کے نکلتے ہیں اپنا، اور اسنیچر بھائی آ جاتے ہیں اور وہ ہم سے موبائل چھین کے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ، ان کے پاس پسٹل بھی ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان سے بھی آپ کو بچاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی آپ کا موبائل نہیں چھینے گا، نہ آپ کا کوئی حادثہ ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور آیت الکرسی کو جو ہے وہ پڑھوں جب بھی میں بائک پہ نکلوں یا میں کسی سفر پہ نکلوں۔ ایک واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ آئی تھنک مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ میں نے اس دن آیت الکرسی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ میں بائک پہ، ابھی میں نے تقریباً مجھے 1 سے 1.5 سال ہوا ہے، 2 سال ہوا ہے بائک چلاتے ہوئے۔ تو میں ہمیشہ جب بھی میں بائک پہ بیٹھتا ہوں، یا جب بھی میں کسی کو بھی لے کے جاؤں، خود بھی جاؤں، تو آیت الکرسی ضرور پڑھتا ہوں، اور سفر کی دعا کے ساتھ۔ یہ میں کوئی اپنا غرور نہیں کر رہا ہے، میں بتا رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ یہ اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ تو خیر، اب ایک دن میں دوستوں کے ساتھ نکلا، مجھے اپنے دوست کے گھر جانا تھا، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو ہمیں جانا تھا تعزیت کرنے۔ اب میں نکلا دوستوں کے ساتھ، میں بائک پہ تھا۔ اب شاید مجھے یاد نہیں پڑا کہ میں نے اس دن آیت الکرسی نہیں پڑھی تھی بائک چلانے سے پہلے، اور اسی دن میں دوست کو چھوڑتے ہوئے آ رہا تھا واپس، اور ٹوٹی بوٹی سی تھوڑی سی روڈ تھی، اور اچھی روڈ پہ مطلب ایک طرف گڈھا تھا اور ایک طرف جو ہے وہ صحیح روڈ تھی۔ اب جیسے ہی میں صحیح روڈ پہ جانے لگا نا، بس میری بائک سلپ ہوئی، میں گرا ہوں، اور مجھے بہت بڑی چوٹ آئی تھی، گھٹنوں پہ اور ہاتھ پہ کافی چوٹ آئی تھی۔ تو اس دن سے پھر میں نے عہد کر لیا کہ آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولنا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے میں جاؤں، چاہے میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، چاہے میں پڑھائی کے لیے جا رہا ہوں، چاہے میں پیپر کرنے سے پہلے جو ہے گھر میں ہوں، پیپر کی تیاری کر رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں آیت الکرسی پڑھوں۔ خیر پیپر کی تیاری سے پہلے تو نہیں پڑھ پاتا، شاید دماغ میں نہیں رہتا وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ضرور کسی بھی سفر پہ نکلوں، گھر سے نکلوں یا گھر میں داخل ہوں، آیت الکرسی ضرور پڑھوں۔ اور فرض نماز کے بعد تو اس کو جو ہے لازمی اپنا ایک اس کو بنا لیں کہ بس مجھے فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، مجھے بھولنا نہیں ہے۔ آیت الکرسی سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بالکل سیف رہیں گے، آپ خود کمفرٹیبل فیل کریں گے اپنے آپ کو باہر نکلتے ہوئے کہ میں سیف ہوں، مجھے اللہ پاک نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں سیف ہوں، میں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی۔ اور واقعی جب میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو آیت الکرسی جب بھی پڑھ کے میں نکلتا ہوں تو مجھے بہت کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے،
اور اگر اللہ چاہیں گے تو کچھ ہوگا، ورنہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت کمفرٹیبل بہت ایک جو ہے کانفیڈنس آ جاتا ہے انسان کو کہ جب وہ اللہ کا ایک ایسا کلام پڑھے جس میں شفا ہے، جس میں حفاظت ہے، تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں بچا رہوں، میں اللہ کی حفاظت میں رہوں، اللہ پاک مجھے اپنی حفاظت میں رکھیں، تو آیت الکرسی یا حفیظو اور سفر کی دعا لازمی پڑھا کریں. اس کو اپنی پریکٹس بنائیں، ہر چیز میں پریکٹس بنائیں اس کو. کوشش کریں کوئی بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو، یا کسی کوئی بھی کام، جیسے آپ کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ پڑھائی کرنے بیٹھ رہے ہیں، اینی ہاؤ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام، چاہے آپ چولہا ہی کیوں نہ جلا رہے ہو، کوشش کریں آیت الکرسی پڑھیں. اور اپنے دوستوں کو یا اپنے بزرگوں کو یا جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان کو بھی آپ بتائیں کہ آیت الکرسی آپ پڑھا کریں. ان کو بھی جب آپ خود پڑھ رہے ہو تو ان کو بھی بتایا کریں کہ سر آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ لیں آپ، یا سفر پہ نکلنی ہے تو آیت الکرسی پڑھیں. جیسے میری امی پہلے مجھے بولا کرتی تھیں کہ بیٹا سفر میں نکل لو آیت الکرسی پڑھ لو. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی ان کو بولتا ہوں کہ آپ نے دعا پڑھ لی، آپ نے کر لی. تو یہ ایک ہوتا ہے جب انسان کنیکشن بناتا ہے نا اللہ سے، جب وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤں میں، تو وہ پھر دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے اور اس کو اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے. میں کوئی غرور نہیں کر رہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں. میں ایک چیز بتا رہا ہوں ایکسپیرینس کے طور پہ کہ باقی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کی آیتیں پڑھیں، اللہ کا نام لیں اور سفر کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں یا کوئی بھی آیت پڑھیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں ضرور لیتے ہیں. اللہ پاک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. جس شخص نے قرآن کو تھام لیا، جس شخص نے اللہ کی آیتوں کو تھام لیا، اللہ کے ناموں کو تھام لیا، اللہ پاک اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. مشکلات بہت آتی ہیں زندگی میں، اور وہی مشکلات ہمارا امتحان ہوتی ہیں. اگر ہم انہی امتحان میں پاس ہوں گے تو آگے جا کے ہمیں جنت ملے گی، آگے جا کے ہمیں کامیابی ملے گی، دین دنیا دونوں میں کامیابی ملے گی. اور ہمیشہ دعا یہ کیا کریں، اکثر میں نے جو ہے دیکھا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو، اکثر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ یہ دعا کریں میرا بچہ جو ہے وہ دنیا میں پڑھ لے، بس پڑھ لے، اچھا کامیاب انسان بن جائے، باہر نکل جائے اور بس کامیاب انسان بن جائے. لیکن وہ یہ نہیں دعا کر رہے ہوتے کہ میرے بچے کو اللہ پاک دین میں بھی کامیابی عطا فرمائے. وہ یہ تو کوشش کر رہے ہوتے کہ دنیا میں اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھے سے کالج میں، اچھے سے اچھی یونیورسٹی میں چل جائے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ دین میں بھی ان کے بچے کو جو ہے ایڈمیشن کرائیں، کہیں پہ کوئی فہم القرآن کا کورس کرائیں، تجوید کرائیں، یہ سب کرائیں، ضروری ہے. اور ایک چیز میں اور ہائی لائٹ کروں گا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اختلاف بھی کریں، کہ مدرسوں میں جو بچوں کو ایک روانگی کے ساتھ قرآن جو ہے حفظ کرایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کو حفظ ہونا چاہیے، لیکن ان کو اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ رٹے تو ضرور لگا لیتے ہیں لیکن جو ہے ایک مطلب شاید نہیں پتہ ہوتا. اور یہ مطلب پتہ ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹیچر کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن ہے. اور اب تو آپ کے پاس جو ہے اتنی ساری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، قرآن فار آل ہے، آپ کے پاس اسلام QA ہے، الہدیٰ لرننگ ہے، اور یوٹیوب سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس میں کتنے علماء جو ہیں وہ ان کا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ جو سیکھیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ نہیں سوچیں کہ اگر میں یوٹیوب سے دوسروں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس ویوز نہیں آئیں گے، میرے پاس جو ہے سبسکرائبرز نہیں آئیں گے، فضول کی بات ہے، نہیں سوچیں. صرف یہ سوچیں کہ مجھے دین کے کام کو آگے پھیلانا ہے کسی بھی طرح، اللہ پاک خود برکت ڈالیں گے. اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے کام میں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ پاک برکت ڈالیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک ضرور برکت ڈالیں گے. ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے. اور جاتے جاتے ایک بات اور، کہ جیسے میں اپنی پچھلی تینوں ویڈیو سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں، چاہے ایک لائن کی یا چاہے ایک الفاظ کی، لیکن ان کے لیے ضرور دعا کریں. وہ بہت مشکل حالت میں، اور ایک مقرر وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائیں گے. لیکن ہمارا ابھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، جو کہ ہم کریں ان کے لیے. کیونکہ جہاد کرنا تو ابھی ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ میں جو میں نے بات کی، بہت دل پہ عجیب سا ایک وہ لگا یہ کہتے ہوئے، لیکن ابھی جہاد ہمارے بس میں نہیں ہے. کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، تو وہ ہم جاری رکھیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.